اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 151 ہم نے کل بھی دیکھی تھی کہ اگر ایمان والوں سے خطاب ہے، یعنی تمام لوگوں سے بھی خطاب ہے کہ اگر تم پھر جاؤ گے ایڑیوں کے بل، چاہے وہ اب جنگ کے میدان میں فوجیوں سے بات ہو یا ہم سب سے بات ہو، کہ جب کبھی بھی کوئی حق کا راستہ آئے گا، کوئی حق کا مارکا ہوگا، اور اگر جہاں تمہاری ضرورت ہے اور تمہارا حق بنتا ہے تم نے اگر وہاں سے اپنے آپ کو پلٹایا تو تم گھاٹا پانے والے بن کر لوٹو گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو بڑی پیار سے ہمیں ایک انسپریشن دی، انکریج کیا کہ بل اللہ مولاکم، یہ بڑا خوبصورت انداز تھا کہ تم کیوں نہیں سمجھتے ہو کہ اللہ تمہارا مولا ہے، اور جلد وہ کفر کرنے والوں کے دلوں میں تمہارے لیے روب بھی ڈال دیں گے، کیونکہ جو انسان شرک کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، ان کے اندر کوئی طاقت، کوئی قوت ہے نہیں۔ یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ایمان والوں کا روب ڈال دیا جانا شرک کرنے والوں میں، بیما اشرکو، یہ ذرا ہائی لائٹ آپ نے کر لینا ہے کہ جلد ہم ڈال دیں گے کفر کرنے والوں کے دلوں میں روب، ان کے شرک کی وجہ سے۔ تو شرک کی وجہ سے انسان پوکل ہو جاتا ہے، اور ہم بے وقوف اسی سے ہی ڈرتے رہتے ہیں کہ جی یہ ہمارا یہ کر دے گا، وہ کر دے گا۔ ان کے اندر کوئی ہمت نہیں ہے، ان کے اندر اپنا حق بتانے کی بھی ہمت نہیں ہے، کیونکہ یہ اتنے باطل پرست ہیں اور یہ ڈرپوک لوگ ہیں۔ تو اس سے ہم اپنے اللہ کے ریلیشن کو کیسے ختم کریں، کیسے خراب کریں؟ تو یہ ہماری بے وقوفی ہوتی ہے کہ ہمیں قرآن کے وعدوں کا آئیڈیا نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم میں کتنی طاقت ڈالی ہے، ہم سے کتنے وعدے کیے ہیں، اور اللہ اللہ بھی کرتے ہیں اور لوگوں سے بھی ڈرتے پھرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شرک کی وجہ سے انسان کے اندر ہمت طاقت نہیں رہتی، اور اسی لیے میں تو کہتی ہوں کہ آج امت مسلمہ جو اتنی کمزور پڑ چکی ہے، یہ اپنی جھوٹی باتوں کی وجہ سے، دین کو جو اس نے جھوٹی باتوں کے ساتھ، حق دین کے ساتھ ملاوٹ کرنا شروع کیا، اللہ رسول پہ جھوٹ بولنا شروع کیا، جھوٹی حدیثیں رائج ہوئیں، سنی اور شیعہ کے الگ الگ اتنے بڑے بڑے فرقے ہو گئے، اور صرف ان فرقوں کی وجہ، ایمانداری سے بتائیے گا، جان تو آپ نے بھی دینی ہے، مننا تو آپ نے بھی ہے، یہ سنی شیعہ میں دراڑیں کیوں دلیں؟ صرف اور صرف جھوٹی حدیثوں کی وجہ سے۔ تو آپ نے غور کرنا ہے کہ ہم سب اپنا اپنا پاور گما چکے ہیں، سوائے یہ کہ ہم حق پر آ جائیں اور سچے بن جائیں، اس سے پہلے ہمیں وہ پاور نصیب نہیں ہو سکتا ہے۔ تو دیکھیں اللہ نے شرک کو اور الیبریٹ کیا کہ کفر کرنے والوں کے دلوں میں ہم روب ڈال دیں گے بس سبب سے جو انہوں نے شرک کیا۔ تو شرک کی نوعیت کیا بتائی گئی کہ ما لم ينزل به سلطانا، کہ یہ وہ باتوں کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، وہ ذات کو، وہ بات کو، چاہے خدا کی اولاد بناؤ، چاہے بت پرستی کرو، چاہے جھوٹی حدیثیں بولو۔ سارے لوگ اپنے اپنی نوعیت کے شرک کی کیٹیگری میں مبتلا ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے شرک کیا، شراکت داری کی، ایسوسیٹ کیا باللہ، اللہ کے ساتھ، ما لم ينزل به سلطانا، جس کی اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی تھی۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ نے ظالم بھی کہا، وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بہت برا ٹھکانہ ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اب چاہے کہ وہ مسلمان شرک کرتا ہو تب بھی اس کا بہت برا ٹھکانہ ہے، اور اگر کوئی کافر بھی شرک کر رہا ہے تو جو شرک کا انجام ہے وہ ہر ایک کو بھگتنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو ظالم کہا، چاہے مسلمانوں نے اپنے طور والا شرک کیا یا جنہوں نے بت پرستی اور اللہ کی اولاد بنائی، ہر ایک کو بھگتنا پڑے گا، اور وہ اللہ کے نزدیک ظالم کہلائے گا۔ شاید اللہ کرے کہ ان آیتوں سے ہم کچھ ڈر جائیں اور اپنی تھوڑی سی تربیت کر لیں،
اور وہ جو ہم قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر ہم جو لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، شاید ہم کچھ سدھر جائیں اور عقل سے کام لے لیں۔ آگے دیکھیں، وہی جنگ کا قصہ ہی رہے گا کنٹینیو، کہ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ، اور البتہ یقیناً سچ کیا اس اللہ نے تم سے تو اپنے وعدے کو، یعنی اللہ تو وہ 3000 فرشتے اور 5000 فرشتے بھیج رہے تھے، تمہیں روب بھی دے رہے تھے، تمہارے اندر طاقت بھی تھی، سب صحیح جا رہا تھا۔ استحسونہم بِإِذْنِہ، یہ آپ نے ہائی لائٹ کرنا ہے، یہ ان الفاظوں کو۔ جب تم بہت ہی ہمت کے ساتھ ان پر ہاتھ چلا رہے تھے، تحسونہم، جب تم انہیں مار رہے تھے، جب تم ان پر ہاتھ چلا رہے تھے، اللہ نے بھی اس وعدے کو پورا کیا۔ حتی بھی بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اگر آپ ان امپورٹنٹ تمام پوائنٹس کو نوٹیفائی کریں کہ حتی یہاں تک اللہ اپنے وعدے کے ساتھ تھے، یہاں تک اللہ تعالیٰ نے تم سے اپنے وعدے نبھائے تھے کہ حتی بڑا سمجھنے والی چیز ہے، یہاں تک معاملہ صحیح چل رہا تھا، اذا فشلتم، یہاں تک کہ جب تم نے بزدلی دکھائی، فشلتم، مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے، مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے، یعنی وہی جو میں آپ سے ہمیشہ کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ نے ہماری برائی کیوں دکھا دی، لیکن یہ بھی اللہ کا ایک تربیت کا طریقہ ہے کہ یہ جو ذکر للعالمین ہے نا، یہ کتاب، یہ ذکر للعالمین ہے کتاب، یہ آپ کو زندگی دیتی ہے، سمجھاتی ہے کہ اللہ کے وعدے جاری و ساری رہیں گے، یہاں تک کہ تم بھی اگر سدھرے رہو، اللہ اس کی حالت نہیں بدلتے ہیں جو اپنی حالت نہیں بدلتا، اور اللہ اس سے نعمت نہیں لیتے ہیں، نعمت دے کے اللہ تعالیٰ نعمت نہیں لیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اپنے نفس کو نہ بدلے یا اپنے حق کو نہ بدلے، اللہ اس سے نعمت دے کے لیتے نہیں ہیں۔ اللہ نے اسے روب دیا مومن ہونے کی حیثیت سے، جو ہم نے پچھلی آیت پڑھی، اللہ نے 3000 5000 فرشتوں کا وعدہ کیا، اور ہم نے کل بھی آپ کو بتایا کہ ان ایڈوانس یہ بات آپ کو سمجھ جانی چاہیے، اور آپ کو معلوم ہوگی قرآن کی دلیل سے کہ اٹلاس یہ ہار گئے، مسلمان ہار گئے، مسلمان ہار گئے۔ تو یقیناً کچھ غلطی مسلمانوں کی طرف سے ہو گئی، اور یہ آپ غلطیوں کو فوکس کیجئے اور اپنے لیے اس کو محفوظ رکھیے، نہ کہ اس کو ہسٹری بنا دیں، بس ہسٹری کے قصے بنا دیں اسے، اور بڑے مزے سے بس لوگوں کو سنائیں۔ یہ ہسٹری آپ کی اور میری سمجھنے کی ہے کہ ہماری تقدیر میں ہار نہیں لکھی ہوتی، ہماری تقدیر میں جیت نہیں لکھی ہوتی ہے، کسی نیک انسان کی وجہ سے ہم نہیں جیتتے ہیں، کسی نیک انسان کی وجہ سے ہم ہارتے نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی جس میدان میں ہوں اور وہاں پر شکست ہو جائے، اور اللہ کے نبی بیسٹ پریزنٹیشن دے رہے ہوں، اللہ کے نبی نے کوئی کوتاہی نہیں کی ہے، لیکن ٹیم ورک کمزور تھا، ٹیم ورک انہوں نے تھوڑا سا گڑبڑ کر دی، تو جو فیصلہ آنا ہے وہ قانون کے مطابق آئے گا، وہ ایک فطرت کے مطابق آئے گا، وہ ایک لا ہے، اللہ کا ایک طریقہ کار ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ تم اللہ کے حکم سے انہیں بے دری قتل کر رہے تھے، بڑی ہمت طاقت تھی، تمہارا روب تھا، حتی، موسٹ امپورٹنٹ ورڈ، اس کو آپ ہائی لائٹ کریں، یہاں تک اللہ تمہارے ساتھ تھے، لیکن جب اذا فشلتم، یہ بھی آپ نے ہائی لائٹ کرنا ہے کہ جب تم مسلمانوں نے بزدلی دکھائی، وتنازعتم، اور تم تنازع میں پڑ گئے۔ آج ہم مسلکوں میں، فرقوں میں، جھوٹی باتوں میں پڑ گئے ہیں۔ یہ قصہ آپ کو جسٹ قصہ نہیں سنایا جا رہا، یہ کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں ہے کہ آپ صرف سنیں اور آپ سے کوئی کوئز شو ہو جائے اور کوئز شو میں آپ سوال کے جواب دے دیں۔ یہ آپ کی نصیحت نامے کے لیے اللہ آپ کو بتا رہے ہیں
کہ جب کبھی تم بزدلی دکھاؤ گے اور اللہ کی کتاب کے معاملے میں تنازع میں پڑو گے، فضول اپنے فتوے اور فقہ سے لوگوں کو پریشان کرو گے، جب تم نے تنازع کیا فی الامر، جو تمہیں حکم دیا گیا تھا، جو تم کو اللہ کے رسول نے حکم دیا تھا، اور اسی کو ہی ہم اپنے سے کمپیئر کریں گے جب تمہیں قرآن سے کوئی حکم ملا، کیونکہ اس وقت میں اور آپ کوئی جنگیں نہیں لڑ رہے اللہ کے رسول کے دور کی طرح. اور یہی بات آج کے بھی دور میں اگر مسلم آرمیز ہیں اور کوئی بھی مسلم معاملات ہیں، مسلمان ہیں، اور انہوں نے جہاں کہیں اوتھ لیا ہے، جیسے کہ میں ہمیشہ یہ اگزامپل دیتی ہوں کہ اگر ایک ڈاکٹر نے اوتھ لیا تھا کہ وہ لوگوں کی مدد کرے گا جب کبھی اس کی ضرورت پڑے گی، تو کووڈ میں ڈاکٹروں نے یہ قربانی دے کے دکھائی. ڈاکٹروں نے باقاعدہ، جبکہ اس میں تو چھپ جانا تھا اور بندے کو اپنے گھر میں بیٹھے رہنا تھا، لیکن ایک ڈاکٹر وہ شخصیت تھے جو کہ ایکسپوز ہوئے اور جو کہ فرنٹ لائن پر مریضوں کو ہاتھوں ہاتھ لیتے تھے. تو انہوں نے اپنا جو نبھایا، تو فی الامر معاملات میں جہاں کہیں آپ کے ساتھ ہو، کوئی فیلڈ میں آپ کام کرتے ہوں اور اگر آپ کی ضرورت پڑ جائے تو آپ کو کھڑا ہونا ہے. تو جب کبھی تم تنازع میں پڑو گے، تم کمزوری دکھاؤ گے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت تک میرا وعدہ تمہارے ساتھ تھا. وَعَصَيْتُمْ، 3 الفاظ آ رہے ہیں مسلمانوں کے لیے، کافروں کے لیے نہیں آ رہے ہیں. اور یہ اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ مسلمانوں نے سستی دکھائی، کمزوری دکھائی، تنازع کیا، کوئی نہ کوئی آرگیومنٹس، کوئی نہ کوئی اختلافی باتیں، جو کہ آرڈر ملا تھا چیف آف آرمی اسٹاف کی طرف سے، اللہ کے رسول کی طرف سے کچھ حکم تھے، تم لوگوں نے اس میں نافرمانی کی. اور دیکھ لیجئے کہ اللہ کے رسول کو نہ غیب کا علم تھا کہ جی یہ ہم جنگ ہار جائیں گے، تو وہ اتنی کوششیں نہ کرتے، اتنے سٹیٹمنٹ نہ دیتے، ایک طرف بیٹھ جاتے کہ قسمت میں تو لکھا ہے اس جنگ میں نے ہارنا ہے. 3000 فرشتے بھی آ رہے ہیں، 5000 فرشتے بھی آ رہے ہیں، لیکن میں نے تو ہار جانا ہے کیونکہ میری ٹیم اچھا ورک نہیں کرے گی. تو ایسا نہیں ہے، اللہ کے رسول کو یہ والے غیب نہیں پتا تھے، وہ اپنے آخری وقت تک محنت کر رہے ہیں. دیکھ لیجئے، یہ ہوتے ہیں نبی، یہ ہوتے ہیں نبی. آپ اور میں نے پتہ نہیں نبی کو کیا سمجھا کہ جی وہ بس غیب کی باتیں بتاتے رہتے تھے. وہ اپنی زندگی میں آخری وقت تک انہوں نے اسٹرگل کی ہے. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. اے نبی، وہی سے فارغ بھی ہو جاؤ، تب بھی آپ کو محنت ہی کرنی ہے، اپنے رب کی طرف رغبت ہی رکھنی ہے. تو رغبت رکھنے کا مطلب صرف نمازیں پڑھنا نہیں ہے، صرف رغبت رکھنے کا مطلب ہے صرف عبادتیں کرنا نہیں ہے. جو کام ضروری ہے دین اسلام کے لیے وہ آخری دم تک کرنا ہے. نو ریٹائرمنٹ، کوئی ریٹائرمنٹ کی ایج ہی نہیں ہے دین کا کام کرنے کے لیے. تو جب مسلمانوں نے کمزوری دکھائی اس جنگ میں، یہ آپ کا پورا محکم ہے، یہ اس کو ہم کہیں گے محکم بیان. 3000 فرشتے اور 5000 فرشتوں کی کمپیریزن میں ہم کہیں گے یہ محکم بیان آ گیا. بریکنگ نیوز تھی کہ جب مسلمانوں نے کمزوری دکھائی، تنازع میں پڑ گئے، معاملات میں، آرڈر میں، وَعَصَيْتُمْ، اور نافرمانی بھی کر گئے تم، من بعد، اس کے بعد کہ ما اراکم، جو اللہ نے تمہیں دکھا دیا، ما تحبون، جو تم پسند کرتے تھے، جو تم چاہتے تھے، اللہ نے وہ تمہیں دکھا دیا. Now here the question mark، یہاں پر کویشچن مارک آ جاتا ہے کہ کیا دکھایا، کیا پسند تھا. تو لوگوں نے اس کی تفسیر میں جو اللہ معاف کرے، مجھے تو فضول باتیں لگتی ہیں جب یہ کہتے ہیں کہ جی مال دیکھ کر اور صحابہ کرام مال پہ ٹوٹ پڑے. مال کیا، مال پہ کیا ٹوٹیں گے؟ وہاں پر کیا ہوگا؟ وہاں پر کون سے سونے چاندی کے لڈو پڑے ہوئے ہوں گے؟ وہاں پر کون سی عورتیں ہوں گی؟ یہ تو میدان جنگ آپ کو پہلے بھی دکھا دیا گیا کہ وہ اپنے اہل سے نکلے تھے. یعنی یہ کوئی سول وار نہیں ہوئی تھی، یہ باقاعدہ جنگ ہوا تھا. آپ کو پہلے ہی آپ نے آیت پڑھ لی کہ وہ اپنے اہل سے نکلے تھے، باقاعدہ میدان میں نکلے ہوں گے، شہر سے ہٹ کر نکلے ہوں گے. تو یہ کیا کویشچن مارک آیا کہ نافرمانی کی تم نے، من بعدی ما اراکم
माँ तुहिब्बून کہ دکھا دیا اس اللہ نے تم کو جو تم پسند کرتے تھے، اس کے بعد تم نے نافرمانی کی. تو میں نہیں سمجھتی کہ کوئی عورتیں تھیں یا مال تھا یا کچھ تھا، میں سمجھتی ہوں جیت تم نے دیکھ لی تھی. کیونکہ اس وقت محبوب چیز کیا تھی؟ ما تحبون کیا تھا کہ تمہیں پوری طرح سے جیت مل چکی تھی. تم اس حد تک، جیسے نہیں ہماری یہ کرکٹ ٹیم ہے یا کوئی سی بھی ٹیم ہے، ہم کہتے ہیں کہ بالکل جیت چکے تھے اور پھر انہوں نے جہالت دکھائی، ہم کرکٹر پر بولتے ہیں. اور واقعی وہاں پر بھی ایک آدمی سینچری مارتا ہے، ڈبل سینچری مارتا ہے ایک کرکٹر، اس نے اپنا پورا خون پسینہ ایک کر دیا ہوتا ہے، اور دوسرے بالر نے بھی اچھے خاصے لوگوں کو آؤٹ کیا ہوتا ہے، لیکن ایٹ لاسٹ ٹیم ہار جاتی ہے. تو نہ آؤٹ کرنا کام آتا ہے، نہ ڈبل سینچری کام آتی ہے، کیونکہ دوسرے پلیئر نے اتنی سستیاں دکھائیں کہ آخر میں ایک اوور میں 4 کے 4 جا چکے پویلین. تو اب آپ غور کیجئے گا، اس طرح سے ہوتا ہے کہ پوری جیت ہاتھ میں تھی، پوری جیت ہاتھ میں تھی. اور اس کو میں کہتی ہوں ما اراکم ما تحبون میں نے اپنے طور پر بریکٹ لگانا ہے، کیونکہ یہ میرا قرآن ہے، مجھے آزادی ہے، مجھے رائٹ ہے، میں اس کی تفسیر خود سمجھوں گی کہ کوئی عورتیں، کوئی ساز و سامان، کوئی زیورات کچھ بھی نہیں تھے. اور اگر کوئی تیر کمان بھی تھا، کوئی بندوقیں بھی تھیں، اول تو وہاں پر گنز نہیں تھے، چلے تیر کمان تھے، چلے گھوڑے تھے، تو بھی وہ تو گورنمنٹ کی چیزیں ہوتی ہیں. اور یہ مجھے سیٹ نہیں لگتا یہ بات. میں سمجھتی ہوں کہ ما اراکم ما تحبون کا معنی ہے کہ اللہ نے تمہیں وہ جیت دکھا دی. تم پوری کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ جب تم بے دریغ قتل کر رہے تھے، تم میں بڑا ہمت اور حوصلہ تھا، تم وہ جیت پا چکے تھے اور لوگ تمہارے پاس سے چھٹتے چلے جا رہے تھے. تمہارے لیے کوئی پرابلم ہی نہیں تھا کہ جیت تمہارے ہاتھ میں ہے. لیکن تم نے اس کے بعد، اس درمیان، اس تھوڑی سی دیر کے اندر تم نے معاملات میں اختلاف کیا، تم نے اللہ کے رسول کی اسٹریٹجی کو فالو نہیں کیا، کیونکہ اللہ کے رسول نے کوئی اسٹریٹجی دی ہوگی، کوئی طریقہ کار دیا ہوگا، اس کو تم نے فالو نہیں کیا، اس کو تم نے طریقے سے جو بتایا جا رہا تھا اس کو ایکسپٹ نہیں کیا. اور جناب اللہ فرماتے ہیں منکم، تم میں سے کوئی چاہ رہا تھا دنیا اور تم میں سے کوئی چاہ رہا تھا آخرت. یہ سب اچھی ایک بات ہے کہ جناب کوئی آخرت چاہ رہا تھا اور کوئی زندہ رہنا بھی چاہ رہا تھا کہ میں غازی بن کر اپنے گھر جاؤں، اور کوئی کہہ رہا تھا کہ میں شہید بھی ہو جاؤں. تو کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوتا. لیکن ثم صرفکم عنہم، یہ آپ نے پھر سے ہائی لائٹ کرنا ہے. صرفا، پھیر دیا اس اللہ نے تم کو اس جیت سے، اللہ نے اس فتوحات سے، اس کامیابیوں سے تمہیں پھیر دیا. لیبتلیکم، تاکہ وہ اب آزمائے گا تم کو کہ تم لوگ کس طرح کی بدگمانیاں اور غلط باتیں اللہ اور اس کے رسول پر کرتے ہو، ان کی اسٹریٹجی کو ناقص بولتے ہو اور اپنی غلطیوں کو اگنور کرتے ہو. دیکھیں ہم سب بھی یہی ہیں، ہم جہاں کہیں ایک گرتے بھی ہیں نا تو بھی ہمارا دل چاہتا ہے کہ گرنے کا الزام کسی ٹائلز پر لگا دیں گے، ٹائلز بڑے چکنے ہیں، ہم لگا دیں کہ اس نے یوں کیا تو میں گر گئی، اس نے یوں کیا تو میں گر گئی. یعنی ہم چاہتے ہیں ایک تھوڑی سی بھی کوئی غلطی ہو ہم سے، ہمیں تکلیف پہنچے تو ہم دوسروں پہ الزام ضرور لگائیں. پتہ نہیں کیوں ہمارے کلیجے ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں، جیسے لوگوں کو گالیاں بک کر ان کے ٹیمپریچر نارمل ہو جاتے ہیں نا، جبکہ پانی پینے سے بھی ٹیمپریچر نارمل ہو سکتا ہے، جبکہ اس ایمبیانس سے نکلنے پر بھی ٹیمپریچر نارمل ہو سکتا ہے، اپنے آپ پہ کنٹرول رکھنے سے بھی ٹیمپریچر نارمل ہو سکتا ہے. لیکن ہماری کچھ گندی عادتیں ہیں بچپن سے، اتنی گندی عادتیں ہیں بچپن سے کہ اللہ ہم سب کو بس خود سے جب توفیق دے تو ہم سدھریں گے، یا ہم پر کوئی بڑی بلا آ جاتی ہے نا تو ہم پورے سدھر جاتے ہیں، پھر پورے ہمبل ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بھی یہ دکھا رہے تھے تم کو. دیکھیں جو نیک اس میں تھے لوگ، آرمیز، جو نیک صحابہ کرام تھے جنہوں نے اللہ کی
اللہ کے رسول کی اسٹریٹجی کو فالو کیا تھا، ان کا دل کیا بول رہا تھا کہ ہم نے کیا غلطی کی کہ ہم کو بھی یہ شکست دیکھنی پڑی. اور اللہ کے رسول جو کہ فل ٹائم بہت ہی محنتی رہے، محنت انہوں نے کی، اور جنہوں نے غلطیاں کی وہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے ہوتے ہوئے ہمیں ناکامی کیسے ہوئی. دیکھیں نا، ہم جیسے لوگ تو پھر ایسا ہی سوچتے ہیں نا کہ اللہ کے رسول تھے، فرشتے تھے، اللہ کے رسول نے کہا تھا 3000 فرشتے آئیں گے، 5000 فرشتے آئیں گے، تو ہم کیسے ہار گئے. تو جناب وہ فرشتے تو شرط کے ساتھ آ رہے تھے، وہ شرط کے ساتھ آ رہے تھے. یہ تم کیوں بھول جاتے ہو کہ تم اٹھو گے تو اللہ کی غیب کی مدد ہوگی. اب چاہے فرشتوں کے ذریعے ہو چاہے کسی کے ذریعے ہو، آپ کے اصول دیکھے جاتے ہیں. تو غور کیجئے گا، بڑی پیاری آیت ہے آپ کی زندگی بھر کے لیے. کہ جیسے کسی کی شادی نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں میری قسمت میں ہی شادی نہیں لکھی تھی. ارے بھائی تو نے نہیں کی تو نہیں ہوئی. کوئی 4 شادیاں کرتا ہے تو پھر پریشان ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میری زندگی میں، میری ہاتھوں کی لکیر میں 4 شادیاں لکھی تھیں اور مجھے برباد ہونا تھا. بھائی تو نے نکاح پڑھا ہے، تو نے ہاں بولا ہے، تو نے اتنے بچے پیدا کیے ہیں، تو قسمت پر کیوں ڈال رہا ہے؟ تو یہ ہمارے ایک عادت ہے کہ ایک تو خود حرکتیں کرو، 120 پر آپ گلیوں میں گاڑیاں چلاؤ اور پھر کہو اللہ کے حکم سے ایکسیڈنٹ ہو گیا. یعنی اتنی بے تکی آپ اسکول کی گلیوں میں گاڑیاں چلاؤ اور پھر کہو کہ بچے کو تو مرنا تھا میری گاڑی سے، تو جی بچہ مر گیا. تو یہ ہم کو تو شرم آتی نہیں ہے. ہم لوگ کئی جگہ بے شرم لوگ ہیں، ہم لوگ اپنی غلطیوں کو اگنور کرتے ہیں اور پھر ہم سب اللہ پہ تھوپنے والے لوگ ہیں. کیونکہ ہم اللہ کو ماننے والے لوگ ہیں، ہم قسمت پر ہر چیز تھوپ دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بھی مسلمانوں کو شکست دی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے، میدان جنگ میں ان کی اسٹریٹجی ہوتے ہوئے، اللہ نے اپنے نبی کو شکست دی، یعنی شکست دلائی لوگوں کی وجہ سے. لیکن دیکھ لیجئے کہ اللہ کے رسول کا بھی حصہ شکست ہی کی طرف گیا، کیونکہ یہ اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ کا قانون ہے. لیبتلیکم، تاکہ وہ اللہ نے تمہیں ٹیسٹ کرنا تھا اور تمہیں قانون بتانا تھا. وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، دس از آلسو ویری امپورٹنٹ پوائنٹ کہ یقیناً اللہ نے سب کو معاف کیا. وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اس کے اندر بھی ایک پوری سٹوری آ سکتی ہے. کیسے؟ پوری ایک قصہ آ سکتا ہے. وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اس میں پورا یہ قصہ لے سکتی ہوں، سمجھ سکتی ہوں کہ تمام لوگوں نے شرمندگی کا اظہار کیا ہوگا، معافی مانگی ہوگی، آئندہ کے لیے اختلاف رائے قائم کرنے سے بچے ہوں گے. فشلتم تنازعتم، اس لفظ کو میں لوں گی کہ حتی اذا فشلتم وتنازعتم وعصیتم، اس سے انہوں نے توبہ کی ہوگی تو اللہ نے معاف کیا ہوگا. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ انہوں نے کہا ہوگا کہ اب ہم انشاءاللہ بزدلی نہیں دکھائیں گے، نافرمانیاں نہیں کریں گے، ہم تنازع میں نہیں پڑیں گے، اور اللہ نے انہیں معاف کیا ہوگا. یہ اس لیے بھی کہ ہسٹری پر بہت گندے الفاظ ہیں. اس جنگ میں جو لوگ ہارے ہیں، تو ہماری یہ جو جماعتیں ہیں کئی لوگوں کی جو اپنے انہوں نے ہسٹری بنائی ہوئی ہے، انہوں نے بڑی گالیاں بکی ہیں، انہوں نے بہت گندا بولا ہے صحابہ کرام پر، انہوں نے بڑا برا بولا ہے صحابہ کرام کو جنہوں نے شکست دی. یا ایک تو ان لوگوں کے پاس ہسٹری پتہ نہیں کون سی موجود ہوتی ہے کہ ان کو ایک صحابہ کرام کے نام پتہ ہیں کہ ان کی وجہ سے ہوا اور فلاں بن فلاں کی وجہ سے ہوا اور فلاں بن فلاں نے ایسے کہا تھا، شروعات فلاں بن فلاں نے کی تھی، اس نے اس جنگ کو ہروایا تھا. تو ہمارا یہ کام نہیں ہے. ہمارا یہ کام ہے کہ ہمیں تو بلکہ صحابہ کرام کے نام سے بہت ہی کانشیس رہنا چاہیے کہ ہمیں اتنی ڈرٹی پالیٹکس نہیں کرنی چاہیے. اور وہ بھی ہم قرآن پڑھاتے ہوئے اتنی ڈرٹی پالیٹکس کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ وہ ایکچولی شیعہ تھے تو ان کی وجہ سے وہ بچ گئے اور یہ سنی تھے. بھائی وہاں کہاں سنی شیعہ تم لے کے چلے گئے؟ وہاں تم کون سی ہسٹری لے کر چلے گئے؟ وہاں تم کون سے نام لے کر چلے گئے؟ کیا شرم کرو. جنہوں نے یہ ناموں کے ساتھ
ایک تو اس کو جنگ احد ہم نے بولا ہے، اور پھر جنگ احد میں بڑی گندی گندی باتیں لکھی ہیں جو ہمارے بچوں کو ہمیں بتانا ہے کہ بیٹا یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب جھوٹ ہے، ان کو ککھ نہیں پتا، انہیں کچھ نہیں پتا، انہیں کسی کا نام نہیں پتا، یہ ساری فضولیات پر یہ ہسٹری بنی ہوئی ہے۔ ہم نے بھی اپنے بچوں کے ایسے ہی برین واش کرنے ہیں کہ ان کی ہسٹری پر کبھی متاثر مت ہونا، اور اسپیشلی پاکستان کی اسلامک ہسٹری پر پی ایچ ڈی کرنا تو میرے نزدیک بہت ہی انہونی بات ہے۔ میں عزت کرتی ہوں جو لوگ بیچارے اسٹڈی کرتے ہیں، اور میں خود بھی اسلامک ہسٹری ہی زیادہ پڑھی ہوئی ہوں۔ میں نے اپنا زیادہ تر وقت جو بھی لگایا پڑھنے میں، اور میں نے بھی اسلامک ہسٹری ہی لیا تھا، لیکن آج مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ میں نے کیا لکھ کر آئی تھی ایگزام میں اور میں نے کیا دیا ہے۔ میں نے سارا جھوٹ اور باطل پر تعلیم حاصل کی تھی۔ تو اس لیے آج جو کوئی بھی ہو، بے شک دوسری تعلیم لے لو، لیکن ہماری ہسٹری اتنی کرپٹ لکھی ہوئی ہے، اتنی جھوٹ لکھی ہوئی ہے، اتنے مسالک اور اتنے اختلافات اور اتنے جھوٹے بیان ہیں اس کے اندر، جو کہ یونیورسٹیز میں بھی پڑھائی جاتی ہیں۔ تو اس لیے کانشیس رہیے گا، اپنے بچوں کو دیکھیے گا کہ وہ کون سے چیپٹرز لیتے ہیں اور کون سے سبجیکٹس لیتے ہیں اپنے ایگزام کے لیے۔ تو اللہ معاف کرے، ادھر میں نے آپ کو کہا تھا آپ کیا پڑھیں گے، وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، یہ آپ کو بہت بڑا کلو مل گیا، بہت بڑا پوائنٹ مل گیا کہ تمہیں زیادہ بولنے کی اور بکواس کرنے کی کیا ضرورت ہے، اللہ نے تو ان سب سے درگزر کا کام لیا ہے۔ جیسے ہم آدم کی غلطی ضرور بتاتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں آدم کو تو معافی مل گئی، مجھے ملی کہ نہ ملی، یہ مجھے میری فکر کرنی چاہیے۔ تو اس لیے ان تمام لوگوں کو معافی مل گئی ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں جنہوں نے تنازع کیا، جنہوں نے بزدلی دکھائی، نہ ہمیں ان کے نام پتہ ہیں، نہ ہمیں ان کے نام لینے چاہیے۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، آپ لوگ پلیز اس کو ایک اچھے کلر کے پین سے ہائی لائٹ ضرور کیجئے گا، یہ بتاتے ہوئے کہ ہمیں ان پر ڈسکس نہیں کرنی۔ اللہ نے ان تمام لوگوں کو معاف کیا، یقیناً یہ لوگ شرمندہ ہوئے ہوں گے، یقیناً انہوں نے معافی مانگی ہوگی، اور یقیناً انہوں نے بدزنی چھوڑ دی ہوگی، لیکن ابھی اللہ آپ کو بتائیں گے کہ ان کے دلوں میں کیا کیا باتیں آئی تھیں۔ لیکن وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے۔ واللہ ذو فضل علی المؤمنین، اور اللہ تعالیٰ تو بڑے فضل والے ہیں مومنین پر۔ دیکھیں یہ فضل کیا تھا، شکست تو ہوئی نا، مومنین پر اللہ بڑے فضل والے تو ہیں، لیکن قانون فطرت سامنے آ گیا نا کہ برائی کا بدلہ برائی ہے اور کمزوری کا بدلہ ہار ہے، کمزوری کا بدلہ شکست ہے، سستی کا بدلہ شکست ہے، فیل ہو جاؤ گے تم۔ یہ اللہ نے فضل والے، اللہ نے بھی اس قانون کو نہیں توڑا، تو اس لیے خیال رکھا کریں۔ اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے۔ اب جناب ایک پورا ویژولائز کرایا جائے گا سین۔ استسعدون، آپ چاہیں تو ادھر سے بریکٹ ڈال کر ہلکا سا لکھ دیں کہ یہاں وہ سین ویژولائز ہو رہا ہے جو اللہ نے چاہا۔ اللہ نے کئی جگہ ہمیں کوئی باتیں نہیں بتائی ہیں، لیکن یہاں یہ بات بتا رہے ہیں، استسعدون، جب تم اوپر کی طرف جا رہے تھے، بھاگ رہے تھے، جب تم بھاگ رہے تھے، ولا تلوون، پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھ رہے تھے، علی احد، کسی ایک کی بھی طرف، یعنی آپ نے دیکھا کتنی پینک سچویشن آپ کو بتائی جا رہی ہے جو آج کل بم بلاسٹ میں ہوتا ہے، یا آج کل کوئی بہت ہی بھیڑ ہو جاتی ہے، اس کے اندر یہ جو معاملہ ہوتا ہے، بالکل وہ اللہ تعالیٰ سین کو اسکیچ کر رہے ہیں کہ جب تم چڑھ رہے تھے، بھاگے جا رہے تھے، اور تم مڑ کر نہیں دیکھ رہے تھے کسی ایک کو بھی، اور رسول اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یدعوکم، وہ پکار رہے تھے تم کو، وہ پکار رہے تھے تم کو، فی اخراکم، تمہارے پیچھے سے، یعنی وہ تم لوگوں کو پکار کر کوئی انسٹرکشن دے رہے تھے، اور پھر بس جو تہلکا مچا، اللہ بتا رہے ہیں جو تہلکا مچا، اور 3000 فرشتے اور 5000 فرشتے، پھر وہ کہاں تھے؟ تمہاری غلطی ہو گئی، اللہ نے اپنا ہاتھ ہٹا لیا۔
تو اس لیے میں آپ سے جو کہہ رہی تھی کہ آپ کہتے ہیں میری قسمت میں شادی نہیں، میری قسمت میں بزنس نہیں، میری قسمت میں گھر نہیں، میں نہیں ہوں، میری قسمت کچھ نہیں ہے ایسا. آپ نے کہیں غلطی کی ہے، نہیں تو آپ ہمت کرتے، پھر آپ کو نہیں ملتا تو بھی آپ منہ سے نہ کہتے میری قسمت میں نہیں، آپ کہتے کہ چلیں اللہ تعالیٰ میں نے محنت تو کر لیا تھا، جو آپ کی مرضی. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ ان کے پاس اتنے فرشتوں کی کامیابیوں کی خوشخبریاں تھیں، لیکن ان کے ساتھ کیا حالت ہوئی ان کی نافرمانی کی وجہ سے. ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان کی یہ حالت ہوئی. ہم کہتے ہیں کہ جی میری قسمت میں لکھا تھا کہ میں امیر ہو کے غریب ہوں گا، میں غریب ہو کے امیر ہوں گا. اللہ ہم سب پر رحم فرما دے، معاف کر دے، ہم سب کو معاف کر دے، رحم فرمائے. کہ جب اتنی پینک سچویشن تھی، رسول تمہیں پکار رہے تھے تمہارے پیچھے سے، فَأَصَابَكُمْ پس پہنچا تم کو غم پر غم. یہ دیکھو غم پر غم، اتنے غم پہنچے، ہاتھ ٹوٹے، پیر ٹوٹے، بچے مر گئے، باپ مر گیا، بھائی مر گیا، کیا کچھ ہوا، کتنا نقصان ہوا. تم پہ غم پہنچا تاکہ نہ تم غمگین ہو اس پر جو فاتکم، جو تم سے فوت ہو گیا، جو تمہارے ہاتھ سے چلا گیا. یعنی اللہ معاف کرے، اللہ رحم فرمائی. آیت سے میں بڑی ڈرتی ہوں. اس آیت کو پڑھتے ہوئے مجھے بہت ڈر لگتا ہے کہ جب اتنے غم آ جائیں نا، پہلا والا غم ہلکا پڑ جاتا ہے، پھر دوسرا غم آتا ہے تو پھر وہ جو 4-5 غم آ جاتے ہیں تو دوسرا ہلکا پڑ جاتا ہے، پھر ہم تیسرے اور چوتھے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، پھر چھٹا غم آتا ہے تو ہم تیسرے کو چھوڑ کر آخری غم کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. یعنی ایک ساتھ میں یہ بیمار ہوا، اس کا ایکسیڈنٹ ہوا، وہ بلڈنگ سے گر گیا، اس کو ڈاکٹر نے ڈائیگنوز کیا ہے کہ کینسر ہے، وہ وہاں پر ڈکیتی ہو گئی. اللہ معاف کرے، اللہ نہ کرے، اللہ رحم فرمائے. اتنے غم ملے مسلمانوں کو، اتنے غم ملے مسلمانوں کو نبی کے دور میں، نبی کی موجودگی میں، نبی کی اسٹریٹجی پر بھی، ٹیم ورک کی غلطیوں کی وجہ سے سب کو بھگتنا پڑ گیا. آج کی آپ کی پاکستان کی پالیٹکس کے لیے بھی یہ باتیں سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کسی ایک انسان کی ایمانداری آپ کے پاکستان کو کامیاب نہیں کر سکتی ہے. کوئی ایک شخص اگر ایماندار ہے تو کوئی پاکستان کامیاب نہیں ہو سکتا. پوری ٹیم اچھی ہونی چاہیے. اللہ ہمیں بھی نیک لوگوں میں شامل کرے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اتنے غم ملے کہ تاکہ نہ تم غم کرو اس پر جو تمہارے ہاتھوں سے جاتا رہا، ما فاتکم، جو تم سے فوت ہوتا گیا، جو تمہارے ہاتھوں سے جاتا رہا، ولا ما اصابک، اور جو تم کو اصاب پہنچی تمہیں مصیبت، تاکہ تمہارے غم ہٹتے چلے جائیں. اللہ ہم سب پر رحم فرمائے. واللہ خبیر، اللہ تو ساری چیزوں سے باخبر تھے، اللہ تو سب چیزوں سے باخبر تھے جو تم عمل کر رہے تھے. اللہ کو سب پتا تھا کہ تم نے اللہ کے لیے کیا سوچنا ہے، تم نے نبی کے لیے کیا سوچنا ہے. لیکن آگے آپ کو بتایا جائے گا کہ تم نے جو ظن کیا، تم نے جو اپنی غلطیوں کو نہیں دیکھا، تو پھر اب بھی سدھر جاؤ. جو لوگ اپنی غلطیوں کو اگنور کرتے ہیں، اسپیشلی ہمارے گھر کے مرد حضرات اور ہمارے گھر کی بڑی عورتیں، وہ لوگوں کو ذلیل کرتی ہیں، نوکروں کو، بچوں کو، چھوٹوں کو، اپنی غلطیوں پر اگنور کرتی ہیں. تو ان کو اللہ تعالیٰ غیب سے ایسی ماریں گے نا کہ پھر ان کو آئیڈیا ہوگا کہ ہم جو دوسروں پہ غلطیاں تھوپتے ہیں نا اپنی، یہ نہیں تھوپنی چاہیے. مان لو کہ آپ غلط ہو، نہیں تو آپ کی بہت زبردست برائی آئے گی. تو اس لیے یہ جن لوگوں نے غلطی کی تھی، انہوں نے اپنی غلطیاں تھوپنے کی کوشش کی باقاعدہ اللہ پر. انہوں نے کہا اگر اللہ کا حکم ہوتا، اگر اللہ نہ چاہتے تو ہم نہ مرتے. ہم تو سب اللہ کے حکم سے مرے ہیں، جو کوئی مرا ہے اللہ کے حکم سے مرا ہے. یعنی یہاں تک اس وقت کے بھی لوگوں نے اس طرح کی بات کی. تو ہمیں بچنا چاہیے، ہمیں ابھی بھی عقل ہونی چاہیے کہ ابھی بھی ہم غلط باتیں اللہ پہ نہ تھوپیں اور اللہ کے رسول پر جھوٹی باتیں نہ کریں،
نہیں تو وہ حالات ہمارے سامنے آئیں گے کہ ہم پھر ایمان کو ماننے کے قابل ہو جائیں گے. تو اللہ ہمیں تندرستی میں نیک اور سمجھدار بنا دے اور توبہ کرنے والا بنائے، توبہ کرنے والا بنائے. اللہ مجھ کو بھی معاف کر دے، اللہ تعالی ہم سب کو بھی معاف کر دیں، اور آگے ہم نئے قدم کے ساتھ اور بہت ہی بہترین انسان بن جائیں. اللہ تعالی پاکستان کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کی بھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.